وعلى عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 200 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف مرزا جی کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات ہم سیکھ سمجھ رہے تھے اور اپنی عادت سے مجبور ہو کر مرزا جی نے جبکہ ان سے جو ہے وہ علی الحسن نقوی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ جی حضرت علی نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا، تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے مرزا جی اس کو آخر کار جو ہے وہ دوبارہ سے جواب تو مرزا جی سے کیا بن پڑتا. ہم پچھلی ریکارڈنگ میں اس کے حوالے سے یعنی ریکارڈنگ پارٹ نمبر 57 میں ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ پڑھا تھا. اب مرزا جی جو ہے وہ آگے دوبارہ سے بات گھما پھرا کے وہی جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام کی طرف لے گئے اور مرزا جی فرماتے ہیں اور وہ ایک لے کر آتے ہیں جی وہ جب افتراق ہوگا تو دو گروہ بن جائیں گے. اقرب الی الحق وہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب دوسرا بھی حق پہ ہے. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو 700 بھاگے تھے نا احد سے، اللہ نے فرمایا یہ اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی نسبت. یہ عربی کا محاورہ ہے. اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا، کیونکہ دوسری جگہ تو باطل ون سائیڈڈ ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف جماعت بلا رہی ہوگی. ون سائیڈڈ بات ہے. اقرب الی الحق لیتے ہیں، اس کو فٹ ان کرے نا تو یزید والا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس اعتبار سے مجرم بنتا ہے. اس کے دور میں یہ معاملات ہوئے، وہ اس کے اندر 100% تھا. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ سمجھیں مرزا جی نے جو یہاں اقرب الی الحق کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ وہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج سے میری امت کا ایک لشکر جو ہے وہ قتال کرے گا. تو اب اس میں ہمیشہ سے محدثین یہ بات کہتے آئے ہیں کہ اس سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام جو ہیں ان کا یعنی کہ حق پر ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے. اب مرزا جی سے کہاں عزم ہو سکتا تھا؟ تو مرزا جی نے حدیث کے اندر تعویل کی اور ایسی بھونڈی تعویل کی کہ مرزا جی کہتے ہیں وہ دیکھو جی سورہ آل عمران میں منافقین جو 700 بھاگے تھے نا احد سے، اللہ نے فرمایا اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی نسبت. اچھا آپ دیکھیں یہ سورہ آل عمران میں یہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر ہے 167. اللہ رب العزت نے اس آیت کو اس طریقے سے شروع کیا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. اور تاکہ ہم جان لیں جنہوں نے نفاق کیا اور جس دن ان سے کہا گیا کہ آؤ قتال کی طرف اللہ کے راستے میں اور یعنی کہ یا کافروں کو دور کرو،
تو وہ کہنے لگے کہ ہم قتال کو جانتے ہیں تو ہم تمہاری پیروی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ منافقین اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے قریب تھے. اب میری بات توجہ سے سنیں. مرزا جی نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ اقرب الی الحق کا جواب انہوں نے دیا ہے اس سے کہ جو منافقین جو بھاگے تھے نا عہد سے، اللہ نے فرمایا یہ اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی بنسبت، ایمان کی نسبت نفاق سے قریب تھے. اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ مرزا جی نے یعنی اقرب الی الحق کا معنی یہ بتانا ہے حق والا بمقابل کس کے، دوسرے گروہ کے، اور اس کو باطل پہ ثابت کرنا ہے. آیت جو مرزا جی نے پڑھی ہے اس کے اندر یعنی کہ یہ لفظ استعمال کیا، اس دن وہ نفاق سے ایمان کے بنسبت زیادہ قریب تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کفر سے بنسبت ایمان کے زیادہ قریب تھے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہاں صحابہ کا ذکر نہیں ہو رہا. کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مرزا جی بھی یعنی یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ صحابہ 3 کیٹیگریز کے اندر تھے. ایک کیٹیگری وہ جو سابقون الاولون ہیں، دوسری منافقین، اور تیسرے ملے جلے اعمال والے. تو مرزا جی نے کفر کا تو ذکر کیا ہی نہیں نا کہ جو کفر کی طرف بھی تھے. اب آیت میں تو لفظ کفر تھا، مرزا جی نے اس کو گھما کے کر دیا نفاق. آیت میں موجود لفظ کو جو کفر تھا اس کو کر دیا نفاق. اب اس سے سامنے تاثر یہ دیا کہ دیکھو وہ ایماندار اس دن یعنی کہ کوئی یعنی اپنا نفاق کے اس دن زیادہ قریب ہو گئے تھے وہ جو یعنی وہاں سے بھاگے تھے. اب مرزا جی تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے وہ اقرب الی الحق تھے، وہ حق والے تھے، اور یہ لوگ اہل شام یہ نعوذ باللہ منافقین تھے. اچھا اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا یہ صفحہ نمبر 462 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دونوں جماعتوں کی مدبھیڑ کے دن جو نقصان تم کو پہنچا ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہوئے، تم میں سے بعض لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، یہ سب اللہ کی طرف سے قضا و قدر سے تھا. اس کی حکمت اس کی یہ متقاضی تھی کہ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ثابت قدم غیر متزلزل ایمان والے صابر بندے بھی معلوم ہو جائیں اور منافقین کا حال بھی کھل جائے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی کہ راستے میں سے واپس لوٹا ہے، کہ راستے میں سے واپس لوٹا ہے. ایک مسلمان نے انہیں سمجھایا کہ بھائی آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کم از کم ان چڑھ آنے والوں کو ہٹاؤ، لیکن انہوں نے ٹال دیا کہ ہم تو فنون جنگ سے بے خبر ہیں، اگر جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے. یہ بھی مدافعت میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو رہتے جس سے مسلمانوں کی گنتی زیادہ معلوم ہوتی، یا دعائیں کرتے رہتے یا تیاریاں ہی کرتے رہتے. ان کے جواب کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تم سچ مچ دشمنوں سے لڑو گے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ لڑائی ہونے کی نہیں. اب اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ جن حضرات صحابہ کرام نے اس دن مدافعاتی کیفیت اختیار کی ہے، آیت میں اشارہ ان کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ 300 افراد منافقین ہیں کہ جو جنگ کا میدان ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے. یہ ان کی طرف بات تھی. یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف توجہ دلائی. لیکن مرزا صاحب جو ہے وہ باقاعدہ اس آیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نفاق کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 816 اور 817. امام قرطبی کہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یعنی تاکہ وہ مومنین اور منافقین کو الگ الگ کر دے. اور یہ بھی کہا گیا ہے تاکہ مومنین کا ایمان جنگ میں ان کے ثابت قدم رہنے کے ساتھ ظاہر ہو جائے، اور تاکہ منافقین کا کفر ان کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ظاہر ہو جائے، پس وہ جان لیں گے. اور قول باری تعالیٰ نافقو وکیل لہم سے اشارہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ان ساتھیوں کی طرف سے ہے جو اس کی معیت میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت سے واپس لوٹ گئے تھے، اور وہ 300 تھے، اور ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری اور ابو جابر بن عبداللہ بھی چلے. تو آپ نے انہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے نبی کو نہ چھوڑو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو یا بچاؤ کرو. اور اسی طرح کی بات کہی. ابن ابی نے آپ کو کہا میں نہیں جانتا تھا کہ جنگ ہوگی، اور اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو یقیناً ہم تمہارا ساتھ ہوتے. پس جب عبداللہ ان سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے دشمنوں تم جاؤ، پس اللہ تعالیٰ اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے مستغنی کر دے گا. اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا اور شہید کر دیا گیا.
اب آپ یہاں اندازہ کریں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ایک صحابی بھی وہاں سے پلٹنے لگے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں خبردار کیا گیا وہ صحابی واپس پلٹ آئے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مومنین اور منافقین کے درمیان کا جو فرق بتانا تھا وہ اسی وقت ظاہر ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرے صفحے میں فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ اب اس کے وہ یعنی کہ تشریح کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا حال بیان کر دیا اور اپنے پردے چاک کر دیے اور اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا ہر اس کے لیے جو یہ گمان رکھتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، پس وہ ظاہر حال میں کفر کے زیادہ قریب ہو گئے، وہ ظاہر حال میں کفر کے زیادہ قریب ہو گئے، اگرچہ وہ فی الحقیقت کافر تھا، اگرچہ وہ فی الحقیقت کافر تھا۔ اور قولہ تعالیٰ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یعنی انہوں نے ایمان ظاہر کیا اور کفر کو چھپا کر رکھا۔ اب بتائیں یہاں مسلمانوں کا مسلمانوں سے کوئی مقابلہ تھا کہ اقرب الی الحق کے محاورے کو مرزا جی یہاں فٹ کرتے؟ یہاں مسلمان بنسبت کفار کا مقابلہ تھا کہ وہ کفار کہ جنہوں نے اپنا کفر کو اپنے دل میں چھپا کے اوپر سے وہ نفاق یعنی نفاق میں انہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا بتا، تو یہ تو یہاں معاملہ بن ہی نہیں سکتا۔ مرزا جی کہتے ہیں تو یعنی یہ عربی کا محاورہ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا، کیونکہ دوسری جگہ تو باطل ون سائیڈڈ ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس حوالے سے قاتلین عمار اور مرزا انجینئر کے دھوکے کے عنوان سے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس میں ہم نے اس کی پوری وضاحت دی ہے۔ اور جو یہ مرزا جی نے کہا ہے نا کہ جی وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف جماعت بلا رہی ہوگی، ون سائیڈڈ بات ہے، ہم نے اس میں واضح کیا ہے بالکل کہ قاتلین کون تھے، جہنم کی طرف بلانے والے کون تھے اور جنت کی طرف بلانے والے کون تھے۔ الحمدللہ وہاں ہم نے ثابت کیا ہے کہ اہل شام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمرو بن عاص و مغیرہ بن شعبہ یہ حضرات جو ہے یہ خدا نخواستہ باغیوں میں سے نہیں۔ اچھا کہتے ہیں ون سائیڈڈ بات ہے۔ اچھا جی، اچھا میں ایک آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں، یہ وہی مرزا صاحب ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس مسئلہ 157 کی ابتدا یہ کہہ کے کی ہے کہ میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا۔ یہ سلف کا فہم کہیں بھی بیان نہیں کرتے، یہ اپنی گھسیڑ کر لاتے ہیں۔ سمجھے ذرا، میں نے آپ کو حافظ ابن کثیر اور امام قرطبی کے حوالے سے وضاحت دی، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی یہ جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 259 ہے۔ یہاں پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب استطابۃ المرتدین والمعاندین وقتالہم، اس کے تحت امام بخاری نے باب قائم کیا، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان دعواہما واحدۃ، اس کے تحت حدیث نمبر 6935 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان دعواہما واحدۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو گروہ آپس میں لڑنا پڑے جن کا دعویٰ ایک ہوگا۔ اب یہ دیکھیں گا ذرا بات کو، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمراد بالفئتین جماعت علی و جماعت معاویہ، ان دو گروہوں سے مراد سیدنا علی کا گروہ اور سیدنا معاویہ کا گروہ ہے۔ والمراد بدعوۃ الاسلام علی الراجح، اور راجح بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک دعویٰ جو کہا گیا ہے اس سے مراد ان کی اسلام کی طرف دعوت ہے۔ وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے المراد اعتقاد کل منہما انہ علی الحق، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد ان میں سے ہر ایک کا یہ اعتقاد تھا کہ ان میں سے ہر ایک حق کی طرف ہے۔ وَأَوْرَدَهُ لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ كَمَا عِنْدَ الطَّبْرِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ۔ اچھا دیکھو، اور یہ اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے جو کہ اسی کے بعض یعنی کہ طرق میں ہے، جیسے کہ امام طبری بھی لے کے آئے ہیں بسند ابی نظرہ باباستہ ابی سعید، اسی حدیث کی طرح جس میں آخر میں یہ الفاظ ہیں فَبَيْنَهُمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا مَرَّكْتُ مَارِكَةٌ يَقْتُلُهَا أُولَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ، اور ایک گروہ ان میں سے نکلے گا جس سے قتال کرے گا ان دونوں گروہوں میں سے وہ جو حق کے قریب ہوگا، فَبِذَلِكَ تَظْهَرُ مُنَاسِبَةٌ لِمَا قَبِلَهُ، تو یہی مناسبت رکھتا ہے اس پہلے والی حدیث سے۔ یعنی کہ دیکھو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بتا رہے ہیں اقرب الی الحق کا مطلب کیا ہے کہ ایک ان میں حق کے زیادہ قریب ہوگا، یعنی کہ ایک ہی حق والا ہوگا دوسرا حق والا نہیں ہوگا۔ اور سنیں ذرا بات کو، پھر جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جو مرزا جی نے اقرب الی الحق والی روایت پوری جو پڑھ کے نہیں سنائی جان بوجھ کے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے۔
صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قتال الخوارج کے باب کے تحت اس کو ذکر کرتے ہوئے حدیث نمبر 2345 ذکر کی ہے. یہی ابی نضرہ والی جو باباستہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرک مارکۃ عند فرقۃ من المسلمین، فرقۃ من المسلمین یقتلها اول الطائفتین بالحق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں تفریق کے وقت، مسلمانوں میں تفریق کے وقت ایک گروہ جدا ہو جائے گا اور مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس فرقے کو قتل کرے گی. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو مطلب عرض کرنے کا ہے کہ اگر اقرب الی الحق کا مطلب ون سائیڈڈ بات ہوتی تو جب تک ہوتی جب تک اقرب الی الحق کا جملہ ہوتا ہے، جبکہ بات اس طرح ہے فرقۃ من المسلمین، وہ اس میں سے نکلے گا یقتلها اول الطائفتین بالحق، اسے قتل کرے گا دو طائفوں میں سے ایک جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گروہوں کا مسلمانوں کے اندر سے نکلنے کا، تین گروہوں کا ذکر کیا، تین گروہ ہوں گے مسلمانوں میں سے، ٹھیک ہے. ایک کو باطل پہ قرار دیا ہے کہ جس کو دو میں سے کون قتل کرے گا، جو حق کے زیادہ کرے گا. جس ایک کو باطل پہ قرار دیا اس کے قتل کی طرف اشارہ دیا. اور مرزا جی اور ہمارا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ سمرات خوارج ہیں، صحابہ نہیں ہیں. سمرات خوارج ہیں، صحابہ نہیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی اس کو فٹ ان کریں نا تو یزید والا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس اعتبار سے مجرم بنتا ہے. اس کے دور میں یہ معاملات ہوئے، وہ اس کے اندر 100% تھا، وہ اس کے اندر 100% تھا. مرزا جی کو سننے والے ایک تو وہ طبقہ کہ جو غیر جانبدار ہے، اور ایک وہ طبقہ جو مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں. سب کی جناب میں میری گزارش ہے آپ ذرا سمجھیں اس بات کو کہ اس کے دور میں معاملات ہوئے، وہ اس کے اندر 100% تھا. یہ جو مرزا جی کا یہ کہنا کہ یزید سیدنا حسین کی شہادت کا 100% ذمہ دار ہے، یہ اس صورت میں تو کہا جا سکتا تھا کہ جب صحیح سند سے ثابت بات ہوتی کہ یزید یا تو قتل حسین کا حکم دینے والا ہے یا اس پر راضی ہونے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ تو اس صورت کے اندر تو ممکن تھا کہ جب ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ 100% جو ہے یزید اس کے اندر ملوث ہے. لیکن اگر یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو اس صورت میں مرزا کا یہ کہنا وہ 100% تھا. غلو کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ کم از کم یہ مبالغہ رہی ہے. کم از کم ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو ہم مرزا صاحب کی رکھ لیتے ہیں بات کہ جی مرزا صاحب نے یہاں پہ دجل نہیں کیا، مرزا صاحب نے دھوکہ نہیں دیا. لیکن جب مرزا جی یہ کہتے ہیں 100% یزید اس کے اندر شریک تھا، 100% آپ جب کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو 100% کا ثبوت آپ کے پاس ہو. پلے کیا ہے آپ کے؟ سوال کرنے والے نے آپ سے سوال بھی کر لیا، آپ نے اس کے جواب کے اندر ایک دلیل آپ اس کے اوپر نہیں دے سکے. علی الحسن صاحب کہتے ہیں اچھا اس میں علی بھائی آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بدلہ نہیں لیا سارا، جبکہ اگر آپ دیکھیں تاریخ میں چلو باقاعدہ کیس تو نہیں چلا، لیکن جو مطلب آپ دوسری طرف سے آپ ان پہ ایک اور الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جی بندے قتل کرائے. تو اگر آپ دیکھیں جی بندوں کے نام آپ بتائیں تو ان بندوں کی شخصیات جو ہے یہ حضرت عثمان کے قتل سے متنازع تو بنتی ہے نا تاریخ روایات سے. یہ پتہ نہیں ان کی سندیں کیسی ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عنوان کے تحت کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے بدلہ نہیں لیا، اس کے تحت ہم نے اس بات کا ثبوت دیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا ہے الحمدللہ. اور یہاں میں ایک ویسے بھی بات بتاتا چلوں، کچھ مرزا صاحب کے اندرونی سہولت کاروں نے ہمارے جو ہے اس ویڈیو کے اوپر ایک اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اللہ کے فضل و کرم، اچھا وہ ہم تو چونکہ ابھی مرزا صاحب کی گردن پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنی جناب کے اندر پتہ نہیں کیوں خوش ہو رہے ہیں وہ کہ جی ہم نے ان کو جواب نہیں دیا ہے. آپ سمجھ لیں ذرا اس بات کو، جس دن مرزا صاحب کا پوری طریقے سے گلا گھونٹ دیں گے نا اس دن آپ سے بھی گلے ملیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے گا. اس دن ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ کے ترلے کہاں تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی کہتے ہیں کہ وہ جی آپ بھی کہتے ہیں انہوں نے بندے قتل کرائے، تو پھر اس اعتبار سے تو سیدنا عثمان کے قتل میں ملوث ہونے سے ان کی شخصیت تو متنازع بنتی ہے نا. اب پتہ نہیں ان کی سند. اب مرزا جی نے کہا نہیں، تو علی الحسن نے فوراً روکے گا تو کیا پتہ وہی انتقام ہی لیا ہو انہوں نے. مرزا جی نے کہا اچھا اگر وہ لوگ ہیں تو وہ تو صحابہ ہیں، پھر یہ پھنس جائیں گے. اگر ہم وہاں پر بیٹھے ہوتے نا مرزا جی کا ہاں
صاحب ہے نا, ہاں ایک منٹ ٹھہر, ابھی سن. معاویہ نے شہادت عثمان کا بدلہ لیا, بندے قتل کرائے. سنو, مرزا جی کہہ رہے ہیں اچھا اگر وہ لوگ ہیں تو وہ تو صاحب ہیں, پھر یہ پھنس جائیں گے. ہاں پھنسیں گے, ہم ٹھہر کے پھنسیں گے, آرام سے پھنسیں گے, صبح 10:20 پہ پھنسیں گے, رات تمہاری کالی کر کے رہیں گے. سنو ذرا بات, ہے نا بندے ہیں نا جن کو معاویہ نے قصاص لیا, ہے نا؟ ہاں, تب پہلے کیوں انکار کر رہے تھے؟ پہلے کیوں انکار کر رہے تھے کہ معاویہ نے بدلہ نہیں لیا؟ کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا جی چلیں. اچھا اگر بولو تو صاحب ہیں, پھر پھنس جائیں گے. اب علی علیہ السلام نے سوال کیا, کون صاحب ہیں؟ انڈر لائن, کون صاحب ہیں؟ یہ تو کوئی سوال ہے نا, کون صاحب ہیں؟ اب جو ایک تو ہمارے جیسا سننے والا ہے ایسے, ایک مرزا سوال ہے, نہیں سمجھے بات کو, ہپنوٹائز. کون صاحب ہیں سوال ہے, ویلڈ ہے, کون صاحب ہیں بھائی, جواب دو اس کا. مرزا جی نے کہا جو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. ہو گیا جواب, جو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, ہو گیا جواب, ہو گیا. کون ہے؟ جو یہ ہیں. کون؟ ہاں علی علیہ السلام کو لگا نہیں استاد لڑکا چل نہیں پا رہا ہے, لونڈا چل نہیں پا رہا ہے. ہاں بھائی لونڈا خالص اردو میں بولتے ہیں بھائی, آپ کہیں ناراض ہو جاؤ گے یار کیا لفظ استعمال ہے, خالص اردو میں کہتے ہیں. کوئی کہے کہ پھر ہم بدلے میں تمہیں بولا تو ہم تو لڑکا ہونے کے لیے تیار ہیں, بھلے کہہ لو. کہتے ہیں اچھا جی وہ علی علیہ السلام نے فوراً روکا, نہیں محمد بن ابی بکر کا الزام ان پر لگایا جاتا ہے. سنبھالی, علی علیہ السلام نے سنبھالی, کیمرہ تو مرزا کی طرف ہی تھا نا. نہیں محمد بن ابی بکر کا الزام ان پر لگایا جاتا نا. مرزا جی نے جواب میں کہا تو محمد بن ابی بکر کون ہے؟ چلو چھٹی, تو محمد بن ابی بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے. چلے ان کو آپ صحابی صغیر ہی کہہ لیں, ان کو آپ صحابی صغیر ہی کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے سب سے پہلے حصے میں کہ صحابی کسے کہتے ہیں, اس عنوان کے تحت اسی وجہ سے پہلے اس کو کلیئر کیا کہ صحابی کسے کہتے ہیں, تاکہ سمجھ میں اس قسم کی چال بازیاں کوئی نہ کر پائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا چلیں. مرزا جی کہتے ہیں کہ جی وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیدا ہو گئے تھے, یہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے, یہ 8 ہجری میں پیدا ہوا. اچھا جی, یہ بنات میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم میں کتاب المناسک یعنی کتاب الحج کا بیان, اس کے تحت باب ہے باب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث نمبر ہے 2846. سنو ذرا بات کو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کون روایت کرتے ہیں؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, علی کے پوتے, مولا علی کے پوتے اور حسین کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سنو ذرا بات کو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی, پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے. اہل بیت صحابی سے دین کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں, اہل بیت صحابی سے دین کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہو بات کو, یہ نقطہ ذہن میں رکھنا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر نے ہمیں نماز پڑھائی, پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے. حضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے 9 کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ میں رہے اور حج نہیں کیا, 9 سال تک مدینہ میں رہے اور حج نہیں کیا. پھر 10ویں سال اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جانے والے ہیں. چنانچہ مدینہ منورہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جانا چاہتے تھے تاکہ حج کے افعال میں آپ کی اقتداء کریں. ہم سب لوگ آپ کے ساتھ گئے. جب ذوالحلیفہ پہنچے تو اسما بنت امیس کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. ابھی سنیں ذرا بات کو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہجرت کے بعد 9 سال تک حج نہیں کیا, یہ ہو گئے 9 ہجری, اور 10ویں سال آپ نے حج کیا, یعنی اس کا مطلب یعنی 10 ہجری کو آپ نے حج کیا, اور 10 ہجری کو آپ نے حج کیا, اور 10 ہجری کو جب حج کے سفر کے دوران اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے 10 ہجری میں.
صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوا کہ محمد بن ابی بکر کب پیدا ہوئے ہیں؟ اب مرزا جی نے ان کو 8 ہجری میں پیدا کیوں کروایا؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تاکہ کسی طرح ان کا صحابی صغیر ہونا وہ ثابت کر سکیں 8 ہجری میں پیدا کروا کے. لیکن چلیں مسئلہ اس سے نہیں ہے, مسئلہ اس سے ہے خود مرزا صاحب کیا کہتا ہے, مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری. مرزا جی فرماتے ہیں, مرزا جی کے روحانی استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے, روحانی صحیح بولا ہے میں نے پتہ نہیں, روحانی بھی پتہ نہیں میں نے صحیح بولا ہے نہیں بولا ہے, بہرحال بیڑا غرق کروائیں. کہتے ہیں کہ وہ اپنا غامدی صاحب نے علی الحسن نقوی نے ایک جگہ پارٹ 2 کے اندر ہی علی الحسن نقوی نے ایک جگہ کہہ دیا کہ جو وہ غامدی صاحب تو صحابی کی تعریف یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, وہ ہم نے وہاں پہ اس کا جواب دیا تھا اللہ کے کرم سے. تب مرزا جی نے جواب میں جو کہا ہے نا اس میں آپ کو بتاؤں, غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے, مرزا جی کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے, صحابی ہو, صحبت بھی اختیار کی ہو, خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں, اور وہ پھر ایمان پہ بھی قائم رہا ہو, مطلب مرتے دم تک. صحابی ہو اور اس نے صحبت اختیار کی ہو, خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں ہو. اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر محمد بن ابی بکر 10 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ذی الحجہ میں, اور ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد بن ابی بکر آپ کے انتقال کے بعد 3 مہینے کے تھے, تو دیکھنے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. مرزا جی تو کہہ رہے ہیں خالی دیکھنے کا معاملہ ہو تو وہ صحابی نہیں ہوتا, صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. مرزا جی نے جو صحابیت کی تعریف مانی ہے کہ غامدی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ ایسا لگتا ہے کہ قوم شعیب پر جب عذاب آیا تو کچھ لوگ بچ کے نکل گئے ہوں گے, وہ مرزا صاحب کے آبا و اجداد ہوں گے, کیونکہ لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور ہیں مرزا صاحب کے. وہاں اصول کچھ اور تھا. وہاں جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کی بحث چل رہی تھی نا, تو وہاں اصول کچھ اور تھا. یہاں محمد بن ابی بکر کو ثابت کرنے کی بات آئی نا صحابی, تب پہلے تو 8 ہجری میں ان کو پیدا کروا لیا, پھر ساتھ میں وہ اپنی تعریف بھی نہیں, آپ انہیں صحابی صغیر کہہ لیں. کیوں کہہ لیں, کیوں کہہ لیں چوچو, کوئی وجہ ہے؟ تم ہمارے ساتھ اپنے روحانی استاد سمیت تعریف طے کر کے آئے تھے, پھر آپ کیوں کہہ لیں؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہرحال کہتے ہیں یہ 8 ہجری میں پیدا ہوا اسما بنت ابی بکر کے ہاں, اور اسما بنت امیس تھیں کہ ان کے ہاں یہ پیدا ہوئے تھے. حضرت ابو بکر کی بیوی, بعد میں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کر لی تھی ان سے, اور محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی ہے. حضرت علی ان کے باپ ہیں اس اعتبار سے. اس سے جنگ جمل میں یہ حضرت علی کے ساتھ تھے, اور یہی خیموں میں جا کے حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے کہ بہن تو کیا کر رہی ہے, یہی جا کے حضرت عائشہ کو. اور یہ کہ مرزا کو کون سمجھاتا تھا؟ ابلیس. بیٹا تو کیا کر رہا ہے, بیٹا ذرا گیئر ٹاپ کا لگاؤ, گاڑی کی سپیڈ سلو چل رہی ہے, کچھ وسوسہ ڈالو, کچھ دھوکہ دو. تو اسی لیے کیا نام نکلا فوراً, نہیں سمجھے؟ اچھا چلیں, اس کے لیے اگر ہم مرزا جی سے کہیں گے مرزا جی روایت کس نے کیا ہے, وہ جو آپ کے کان میں بول رہا ہے اس نے, یعنی ابلیس, کس نے روایت, کہاں سے لائے ہو, بخاری مسلم میں, کہاں سے نکالو. تو وہ جو ڈھونڈنے سے اگر ملے گا نا, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے, اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 193. بھائی سننا ذرا بات. سری باواسطہ شعیب, باواسطہ سیف بن عمر, باواسطہ صاحب, یہ روایت بیان کرتا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر اور عمار نے ہودج کی رسیاں کاٹ کر اور اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا, تو محمد نے ہودج کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا آپ کا بھائی محمد ہے. ہودج کس کا؟ حضرت عائشہ کا. حضرت عائشہ نے کہا یعنی قابل مذمت بھائی. حضرت عائشہ نے کہا یعنی قابل مذمت بھائی. محمد نے کہا, محمد بن ابی بکر نے کہا اے میری بہن آپ کو کوئی زخم تو نہیں پہنچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں میرے زخم سے کیا واسطہ؟ تو محمد نے کہا پھر تو میں بالکل ہی گمراہ ہو جاؤں گا. حضرت عائشہ نے کہا نہیں, بلکہ پھر تو ہدایت یافتہ ہوگا. اس کے بعد حضرت علی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے میری ماں آپ کا کیا حال ہے؟
حضرت عائشہ نے کہا الحمدللہ بخیریت ہوں. حضرت علی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے. بھائی جان یہ ذرا دیکھ لیجئے, یہ روایت مکمل ہو گئی, یہ روایت مکمل ہو گئی. آپ ذرا غور کیجئے گا, یہ خیموں میں جا کے حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے کہ بہن تو کیا کر رہی ہے, کہاں ہے یہ الفاظ. اسی لیے تو ہم نے کہا نا, کس نے بتایا؟ ابلیس نے. بیٹے ایسے بولو, بیٹے نے بول دیے. بیٹے نے بولا سننے والے بھی وہی ہے, انہوں نے کون سا کتابیں کھول کے دیکھنی ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں بہرحال. لیکن اب ذرا آپ دیکھیں کہ کیا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے پرورش یافتہ, کیا ان کا کردار ایسا ہو سکتا ہے؟ عائشہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ, کیا ان کا کردار ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ذرا اندازہ کیجئے گا. ہم نے سند آپ کے سامنے بیان کری, باواسطہ سیف بن عمر التمیمی یہ روایت ہے, اور یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 353 ہے. سیف بن عمر الزبی الاسیدی التمیمی. امام دھابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مصنف الفتوح والردہ وغیرہ ذالک وہ ہوا کل واقدی, یہ یعنی کہ جنگیں اور تاریخ وغیرہ کا راوی ہے, مصنف ہے, واقدی کی طرح. کس کی طرح ہے؟ واقدی کی طرح ہے. مطلب واقدی جو کہ کذاب تھا, واقدی جو کہ متروک تھا, یا واقدی جو کہ اخباری تھا, بہرحال. لیکن اب اس کے بعد دیکھیں, یروی عن ہشام بن عروہ و عبید اللہ بن عمر و جابر الجوفی و خلق و کثیر من المجہولین. یہ روایت کرتا ہے ہشام بن عروہ, عبید اللہ بن عمر, جابر جوفی اور کثرت سے مجہول جو ہے وہ روات کے ساتھ. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضعیف ہے, اور دوسری سند سے فرماتے ہیں فلس خیر منہ, کوڑی اس سے بہتر ہے, پیسہ ایک پیسہ اس سے بہتر ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں لیس بشیء, یہ کوئی چیز نہیں. امام ابو حاتم کہتے ہیں متروک. ابن ابان کہتے ہیں اتہم بالزنادقہ, اس پہ زنادقہ یعنی زندگی ہونے کا الزام ہے. ابن عدی کہتے ہیں عامۃ حدیثہ منکر, عام طور پہ اس کی روایت منکر ہوتی ہے. اچھا, جعفر بن آبان کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام ابن نمیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں یقول سیف الزبی التمیمی کانا جمعی یقول حدثنی رجل من بنی تمیم وکانا سیف یضع الحدیث وقد اتہم بالزنادقہ. یہ سیف بن عمر تمیمی یہ جمعی وغیرہ سے روایت کرتا جو کہ باواسطہ بنو تمیم کے ایک شخص ہے, اور یہ سیف روایت گھڑتا تھا, اور اس پہ زنادقہ میں سونے کا الزام ہے. ایک گمراہ گروہ گزرا ہے. آپ اندازہ کریں روایت گھڑنے والا, سنو روایت گھڑنے والا, اس کی مرزا جی روایت اٹھاتے ہیں. دیکھو ایک ذرا سمجھنا, ایک روایت گھڑنے والی کی مرزا جی روایت اٹھاتے ہیں, اس کو سناتے ہیں, اور اس میں بھی الفاظ گھڑ دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مرزا جی کی تحریفات اور گمراہی کو, یار میں کہہ رہا ہوں کون سا میڈل دیں اس آدمی. گمراہی کا بھی اگر کوئی میڈل ہو نا تو وہ اس کو دیں. دلوائے بھی ابلیس کا, مہمان خصوصی ابلیس. سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں وہ, اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پتہ تھا قتل کر کے, کتاب الامارہ چیپٹر میں دیکھیں. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پتہ تھا قتل کر کے, کتاب الامارہ چیپٹر میں دیکھیں. جو حضرت عائشہ نے ورڈکٹ دی ہے, ان کی اس کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے سب کچھ کیا بنو امیہ نے. اچھا جی سنیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. جب مرزا جی نے کتاب الامارت دیکھنے کے لیے کہا یہ کتاب الامارت ہے, کتاب الامارت میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب فضیلت الامام العادل و عقوبۃ الجائر. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 4608. میں پوری روایت پڑھ کے سناؤں گا, پھر آپ کو ایسے روایت دکھا بھی دوں گا, ایک نظر دیکھ لیجیے گا, آپ اپنے طور پہ بھی تحقیق کر لیجیے گا. میں الفاظ مرزا جی کے ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ اور صحیح مسلم میں موجود ہے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پتہ تھا قتل کر کے, کتاب الامارت چیپٹر میں دیکھیں. جو حضرت عائشہ نے ورڈکٹ دی ہے, ان کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے یہ سب کچھ کیا ہے بنو امیہ. عبد الرحمن بن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے گیا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا میں مصر والوں میں سے ہوں. میں مصر والوں میں سے ہوں.
یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. میں مصر والوں میں سے ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا تمہارا حاکم جہاد میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات ناگوار نہیں گزری. میں نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات بھی ناگوار نہیں گزری. اگر ہمارے کسی شخص کا اونٹ مر جائے تو وہ اس کو اونٹ دے دیتا ہے, کوئی غلام مر جائے تو اس کو غلام دے دیتا ہے, کسی کو خرچ کی ضرورت ہو تو وہ اس کو خرچ دے دیتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا, عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں, عربی الفاظ, اما انه لا يمنعون الذي فعل في محمد بن ابی بکر اخیه ان اخبرك ما سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت عائشہ نے کہا میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے وہ بات بھی نہیں روک سکتی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گھر کے اندر سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ میری امت کا جو شخص بھی کسی پر والی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر, اور اگر وہ ان پر نرمی کرے تو تو بھی ان پر نرمی کر. حضرت عائشہ نے کہا میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, میں آپ کو روایت دکھا دی, ذرا دیکھ لیجیے گا, ایک نظر دیکھ لیں, روایت مکمل ہو گئی ہے, یہ دیکھیے گا. یہ روایت مکمل ہو گئی ہے, اس کے اندر کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ہے جو مرزا جی نے کہا. وہ جو حضرت عائشہ نے ورڈک دی ہے, جو ان کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے یہ سب کچھ کیا, یہ کہاں ہے بنو بھائی, یہ کہاں ہے؟ اور پھر مرزا جی نے روایت پوری کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی ہیں ممن انتا, تو کن میں سے ہے؟ فقلت رجل من اہل مصر یا اہل شام. تیرا یہ ہے مرزا صاحب. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا؟ یہ کیا ہے مرزا صاحب. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت پڑھ کے سنا رہے ہیں, یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ کہاں ہیں, وہ گدھے میں لاش بند کر دینا اور یہ سب کدھر. یہ مرزا جی نے صحیح مسلم کے نام سے کیا کرا مرزا جی نے پتہ ہے؟ صحیح مسلم کے نام میں آپ کو بتاؤں, مرزا جی کے الفاظ میں بتاتا ہوں. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز کے اندر مرزا جی نے کہا ہے, میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو. میرا چیلنج ہے کوئی مثال پیش کریں, ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں, ایبسولوٹلی ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی, جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. وہی مرزا جی نے کیا, نام لیا صحیح مسلم کا, نام لیا مرزا جی نے صحیح مسلم کا, لیکن نکالا کیا مرزا جی نے؟ سنو ذرا بات کو, میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آگے بھی کوئی نہ رہے نا, یہ وسوسہ نہ رہ جائے کوئی مرزا جی کا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا یہ صفحہ نمبر 382 383 384 385 383 تا 382 تا 385. میں 382 کا جو آپ کو اشارہ دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ سند یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سند کیا ہے؟ ابو مخنف با واسطہ محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری کے ذریعے مدینہ کے ایک شخص سے نقل کرتا ہے. اب یہ سند ہے, سننا ذرا بات کو. صفحہ نمبر 383 سے واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب کنانہ بن بشر مارا گیا. کنانہ بن بشر عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں سے تھا. کنانہ بن بشر مارا گیا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر محمد بن ابی بکر کی جانب بڑھے, لیکن محمد کے ساتھیوں کو کنانہ کے قتل کی خبر ملی تو وہ سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے, اور محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آدمی باقی رہ گئے. یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ مصر میں ہو رہا ہے, جب وہ بحیثیت گورنر حضرت علی نے بھیجا تھا. جب محمد نے عمر کو سامنے آتا دیکھا تو میدان سے بھاگے اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھاگتے رہے, حتیٰ کہ ایک گلی کے کنارے پر ایک ٹوٹا ہوا مکان نظر آیا, اس میں جا کر چھپ گئے اور عمر بن عاص فسطاط شہر میں داخل ہو گئے. یہاں سے جاگے رہیے گا. معاویہ بن خدیج, معاویہ بن یا معاویہ بن ابی سفیان کون ہے؟ ذہنوں میں رکھنا, ایسی رسیاں پھینک کے مرزا سانپ دکھائے گا کہ بات چھوڑ دو, ذہنوں میں رکھنا ہے اس بات کو.
معاویہ بن خدیج نے چاروں طرف محمد کو تلاش کیا، حتیٰ کہ بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا اور ان سے سوال کیا تمہارے سامنے سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جسے تم برا سمجھتی ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم یہاں سے کوئی شخص نہیں گزرا، مگر ہاں میں اس ویرانے میں اندر گیا تھا تو میں نے اس میں ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس پر ابن خدیج نے کہا پروردگار کعبہ کی قسم یہ وہی شخص ہے۔ یہ سب لوگ اس کی تلاش میں چلے اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچے اور وہاں سے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر باہر لے کر آئے۔ وہ پیاس کی شدت میں تھے اور اسے پکڑ کر فسطاط کے اندر لے گئے۔ اچھا اب دیکھیے گا ذرا بات کو، محمد بن ابی بکر نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دو، تو معاویہ بن خدیج نے جواب دیا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلاؤں۔ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پانی سے روک دیا تھا، تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی سے روک دیا تھا، اور تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرام تھا شہید کیا۔ اللہ نے انہیں مہر لگا ہوا جو ہے وہ جنت کا یعنی مشروب پلایا۔ اللہ کی قسم اے محمد بن ابی بکر میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تجھے اللہ کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ پلائے گا۔ محمد بن ابی بکر نے جواب دیا اے یہودیہ کے بیٹے تیری آرزو ہرگز پوری نہیں ہوگی، یہ تو اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشمنوں کو پیاسا مارے گا، مثلا تو اور تجھ جیسے اشخاص جو عثمان سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم میں سے ایک کی بھی بات نہ سنتا۔ معاویہ بن خدیج نے محمد بن ابی بکر سے کہا تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا، میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا، پھر اسے آگ میں جلاؤں گا۔ محمد بن ابی بکر نے جواب دیا اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہمیشہ سے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس آگ پر تو مجھے جلائے گا اللہ اسے میرے لیے ٹھنڈی کر دے گا اور اسے سلامتی کا ذریعہ بنائے گا، جیسے کہ اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اسی طرح دہکا دے گا جس طرح نمرود اور اس کے ساتھیوں پر دہکا دی تھی۔ اللہ تجھے بھی آگ میں جلائے گا جس کا تو نے ابھی ذکر کیا، اور تیرے امیر معاویہ کو بھی جلائے گا اور اسے بھی آگ میں جلائے گا، عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ، اور عمر بن عاص کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تم سب کو آگ میں ڈالا جائے گا، تم ہر وقت بھڑکتی آگ میں رہو گے، اور جب تک وہ ہلکی ہوگی اللہ اسے مزید بھڑکائے گا۔ معاویہ بن خدیج نے کہا میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں۔ محمد بن ابی بکر نے جواب دیا تیرا عثمان سے کیا تعلق؟ عثمان نے ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی، اشارہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا۔ تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا، اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا اور تیرا انجام بھی وہی ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ معاویہ بن خدیج غصے سے بھر گیا اور اس نے آگے بڑھ کے محمد کو قتل کر دیا، پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا۔ یہ ہے پورا واقعہ۔ سنیں ذرا بات کو، قطع نظر اس کے، ابھی ہم اس کی سند پہ بات کریں گے، یہ بجائے میں نے دیکھو پہلے سند کی طرف اشارہ دیا تھا۔ قطع نظر اس کے مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تجھ بے غیرت کی۔ سنو ذرا بات کو، بڑا بے غیرت آدمی ہے، مرزا سے بڑا بے غیرت کوئی ہے۔ میں آپ کو صحیح بات، ہمیں اللہ ہمیں معاف کرے، کیا کیا ہمیں پڑھنا پڑ رہا ہے یار، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم وہ چیزیں ہمیں پڑھنی پڑ رہی ہیں اس بدبخت آدمی کی وجہ سے۔ پھر کہتے ہیں حق بیان نہیں کرتے، یار اللہ کی قسم ہے، ظلم ہے یار۔ کیا ہمیں محمد بن ابی بکر کے لیے پڑھنا پڑ رہا ہے؟ کیا ہمیں عثمان، معاویہ، عمر بن عاص و دیگر حضرات کے لیے پڑھنا پڑ رہا ہے؟ آپ اندازہ کرو کذاب و دجالوں کی روایات۔ لیکن ذرا لطف کی بات آپ ملاحظہ کریں، مرزا جی آگے کیا کہنے لگے ہیں؟ مرزا جی آگے کہتے ہیں تو محمد بن ابی بکر قتل عثمان میں نہیں تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں، یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ شامل ضرور تھے لیکن قتل عثمان میں شریک نہیں تھے۔ لیکن کیا مرزا جی جس روایت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ ثابت نہیں کرتی کہ محمد بن ابی بکر قاتل عثمان ہے، اور ایسا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ فاسق سمجھ رہے ہیں، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا اپنے منہ سے کریں کہ ہاں میں نے اس کو قتل کیا اور اس سزا میں قتل کیا جو اس نے کیا، تو پھر مرزا جی نے پوری روایت کیوں نہیں پڑھی یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں،
مسئلہ یہ ہے، روایت بیان کی ہے ابو مخنف نے باواسطہ محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری، باواسطہ مدینے کا ایک شخص، کون؟ 53واں سوال۔ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا آج 53واں سوال ہے۔ مرزا جی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کا پورا زور لگائیں اور اس کی صحیح متصل سند لا کے دیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مدینے کا ایک شخص جو یہ بات کر رہا ہے، یہ مجہول الاسم مجہول الحال، یہ کون آدمی ہے کہ جس نے یہ بات بیان کی ہے؟ اور اس سے محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری، اس کے بارے میں تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس سے باواسطہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کذاب دجال جلوہ شیعہ، وہ اس روایت کو بیان کر رہا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کتنے مزے سے مرزا صاحب اس روایت کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ صحیح مسلم کے اندر تو تھا نہیں، تاریخ طبری میں تھا، اور روایت جھوٹی ہے، اور اللہ کی قسم ایک ایک لفظ ثابت کرتا ہے روایت کے متن کا کہ اس کو محمد بن ابی بکر، معاویہ بن خدیج، یہ سیدنا عثمان وغیرہ صحابہ تابعین کی طرف ان الفاظوں کو منسوب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ وسوسہ دے کے پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ حق بیان نہیں کرتے، تم روایت پوری کیوں نہیں سناتے؟ سنو اور دیکھیں، سنیں گا ذرا بات کو، پھر ذرا معاویہ بن خدیج کا معاملہ بھی سنیں۔ میں آپ کو بتاؤں ذرا بات، کہاں سے آیا ہے تو؟ کہا اہل مصر میں سے ہوں۔ ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 832 ہے۔ معاویہ بن خدیج الخولانی المصری، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر مورخین کے قول کے مطابق بلند قدر صحابی ہیں، بلند قدر صحابی ہیں، اور ابن حبان نے ثقہ تابعین میں آپ کا ذکر کیا ہے، اور پہلا قول صحیح ہے، اور پہلا قول صحیح ہے کہ معاویہ بن خدیج کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فتح مصر میں شمولیت کی، اور آپ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اسکندریہ کی فتح کی بشارت لے کر آئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ کے ساتھ بربریوں کی جنگ میں بھی شامل ہوئے، اور اس روز آپ کی ایک آنکھ بھی جاتی رہی تھی، یعنی شہید ہو گئی تھی، اور بلاد مغرب میں بہت سی جنگوں کو آپ کے سپرد کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بلاد مصر میں آپ فتوحات میں تھے۔ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرفداروں میں سے تھے، اور آپ نے کلیتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پر قبضہ کیا تو آپ نے ان کی عزت کی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بعد آپ کو مصر کا نائب مقرر کر دیا گیا، انہوں نے اپنے باپ کے بعد وہاں 2 سال نیابت کی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو معزول کر کے معاویہ بن خدیج کو امیر مقرر کر دیا، اور آپ ہمیشہ مصر میں رہے، حتیٰ کہ اس سال میں، یعنی اسی سال میں جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس سال کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، یعنی سن 52 ہجری، کہ اسی سال میں آپ نے وہیں وفات پائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہیں نا تمہارا مصر، تمہارا امیر تمہیں کیا حکم دیتا ہے، تو مراد ان کا اشارہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف نہیں ہے، کس کی طرف ہے؟ معاویہ بن خدیج کی طرف۔ اور اللہ کی قسم ہمیں بحث معاویہ بن خدیج کے صحابی یا تابعی ہونے سے اس وقت نہیں ہے، بحث اس بات سے ہے کہ یہ، یعنی کہ پہلی چیز تو یہ حضرت عائشہ کا اشارہ بنو امیہ کی طرف نہیں ہے، حضرت عائشہ کا اشارہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں ہے، حضرت عائشہ کا اشارہ مصر کے گورنر کی طرف ہے، اور مصر کا گورنر تا حیات زندگی کون رہا؟ معاویہ بن خدیج رہے۔ آپ اندازہ کریں، معاویہ بن خدیج کو معاویہ بن ابی سفیان بنانے کی ایک ناکام کوشش۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر سمجھیں ذرا اس بات کو، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے، ہم جان بوجھ کے بحث نہیں کر رہے ان کی صحابیت سے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے وہ صحابی ہیں، تو پھر اگر وہ محمد بن ابی بکر کو مثال کے طور پہ ان کے اس قتل عثمان میں شرکت کے جرم میں اگر قتل کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں معاویہ بن ابی خدیج کے اوپر کیا الزام؟ سمجھیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر معاویہ بن خدیج کے اوپر کیا الزام؟ اور میرے بھائی کیا ظلم ہے کہ جس کی صحابیت کی بحث موجود ہو اس کا تو نام تک نہیں لینا،
اور محمد بن ابی بکر جو 10 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہوں انہیں زبردستی صحابی بنانے کی کوشش کرنا کس لیے؟ میں بتاتا ہوں. اس لیے کہ آگے جا کے مرزا صاحب اب دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں. تو محمد بن ابی بکر قتل میں ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے. قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں. یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے, یہ شامل ضرور تھے. تو اس سے یہ پتہ تو چل گیا نا کہ حضرت ابو بکر کی اولاد تھی, کوئی سبائی پارٹی نہیں تھی. دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا. اندازہ کریں ذرا کیسا دھوکہ دیتا ہے یہ آدمی, کہ بس کسی طرح صحابہ یا صحابہ کی اولاد کو نعوذ باللہ صحابہ کا قاتل ثابت کرو, صحابہ کے خلاف کھڑا دکھاؤ, کسی طرح مرزا جی کے آباء و اجداد کا ذکر نہ آ جائے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اور الحمدللہ ہم نے اس عنوان سے کہ کیا محمد بن ابی بکر قاتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اس حوالے سے ہم نے پوری وضاحت کی ہے کہ الحمدللہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قاتلین عثمان میں سے نہیں ہیں. اچھا جی, تو یہ تو بات ثابت ہو گئی نا کہ وہ سبائی پارٹی ہے. الحمدللہ ہم نے اس حوالے سے ویڈیو بنائی ہے امیر المومنین سید عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کون تھے, اور ہم نے اس کے اندر ثابت کیا ہے کہ وہ سبائی پارٹی ہے نا, مرزا صاحب کے آباء و اجدادی تھے. اچھا, علی الحسن نقوی صاحب نے کہا, غامدی صاحب کہتے ہیں سارے زیر اثر تھے. سارے مرزا جی نے کہا زیر اثر, سارے زیر اثر تھے. ٹھیک ہے نا جی, ساری ایک بندے نے ساریاں دی مت مار چھڈی تو اونو خلیفہ چن لیندے پھر. اچھا ہم وہاں بیٹھے ہوتے نا, ہم کہتے ہیں ایک منٹ سمت بونڈ لاؤ, نشہ ٹوٹ رہا ہے, ڈالو ان کی ناک کے سوراخ میں سمت بونڈ. نہیں سمجھے, ان کا نشہ ٹوٹ رہا ہے. مطلب علی الحسن نقوی نے سوال کیا, غامدی صاحب کہتے ہیں سارے زیر اثر تھے. علی الحسن نقوی نے کہا کس کے, کہا ہے. پھر مرزا جی کہتے ہیں یہ پلانٹڈ نہیں ہے. ابے اگر یہ پلانٹڈ نہیں ہے تجھے کیسے پتہ لگا کس کی بات کر رہا ہے وہ؟ بھائی میرے پیارے, اگر یہ جو تمہارا پورا ڈرامہ چل رہا ہے, جو تم دونوں بیٹھ کے سوال جواب کھیل رہے ہو ہمارے ساتھ, اگر یہ پلانٹڈ نہیں ہے تو پھر جب وہ کہہ رہا ہے غامدی صاحب کہتے ہیں سارے زیر اثر تھے, کون بتا اس نام کس کے زیر اثر تھی؟ تو نہیں کہہ سکا ایک بندے نے ساریاں دی مت مار چھڈی تو اونو خلیفہ چن لیندے پھر. یہ کون ایک بندے کی طرف اشارہ ہے؟ مرزا جی پہلے بھی یہ بات کہہ کے آ چکے ہیں, عبداللہ ابن سبا. کون؟ اچھا چلیں, تو اونو خلیفہ چن لیندے پھر. اب مرزا جی چن لیندے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, چن لیندے تھے. کیا کہیں گے, چن لیندے. آپ ہی بتا کیا ہو خلافت قریش میں رہے گی تو اونو کیوں چن لیندے؟ پتہ نہیں, مارے جا رہا ہوں سمت بونڈ سونگے جا رہا ہوں, مارے جا سمت بونڈ سونگے جا رہا ہوں, مارے جا. علی الحسن صاحب کہتے ہیں, سنابلی صاحب کہتے ہیں یعنی پوری کتاب کا میں نے ان پہ یہ میسج چھوڑا. تو مرزا جی نے کہا میں سنابلی دا جواب دے دیتا بھائی کہ ابو لولو فیروز جڑا مغیرہ دا غلام سی, مغیرہ پوری زندگی دستے راز ریا ہے, معاویہ دا رضی اللہ علیہم اجمعین. تے ہن فیصلہ کر لو یہ سازش کس نے بنائی ہے, تے حضرت عمر دے بارے میں 10 دندہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی ایک مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں سونگلی سمت بونڈ نہیں سونگو, ہم انتظار کرتے تھوڑی دیر میں, سونگ بھائی سونگ, ہم ایسے بیٹھے رہتے سونگ. پھر جب وہ سونگ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہوش آیا, آ گئے اپنی اس پہ آ گئے, جوبن پہ, رادھا آ گئی تم جوبن پہ. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے وہ اس نے عمر کے قاتل کا تیرے سے پوچھا کب ہے؟ وہ تو تیرے سے ہی کہہ رہا ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں سارے زیر اثر تھے. تو کس کے؟ عبداللہ بن سبا. عمر اور اس کے قاتل اور مغیرہ بن شعبہ اور ابو لولو فیروز, وہ نام کب لے رہا ہے؟ اس نے کب کہا ہے؟ وہ لے مرزا جی بڑا لے گئے بات کو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ سنابلی صاحب نے, کفایت اللہ سنابلی صاحب نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر ثابت کیا سبائیوں کے حوالے سے, عبداللہ بن سبا کی شخصیت کے حوالے سے. اب مرزا جی اپنے پردادا پہ الزام کیسے لے سکتے تھے؟ مرزا جی کی تو روح کانپ گئی, مرزا کی جو روح کی عزت لٹ گئی
تو مرزا جی نے فوراً کے فوراً جو نا سنابلی صاحب کے بارے میں سخت کلمات ادا کرنا شروع کیے. اچھا اب لیکن ایک مسئلہ ہو گیا, اور وہ ہوا کیا, مرزا صاحب نے نا جذبات میں فوراً کہا میں سنابلی دا جواب دے دیتا بھائی کہ ابو لولو فیروز جڑا مغیرہ دا غلام سی, مغیرہ پوری زندگی دستراز ریا معاویہ دا رضی اللہ علیہ مجمعین تے ہن فیصلہ کر لو یہ سازش کس نے بنائی ہے, تے حضرت عمر دے بارے میں 10 دن دا ہے. ہاں ٹھیک ہے, سب ہو گیا. اچھا جبکہ مرزا جی پیچھے کیا ہے پارٹ 1 کے اندر, مرزا جی کہتے ہیں عبداللہ بن سبا نو کہندے ہو, عبداللہ بن سبا نو کہندے ہو عمر دا قاتل, تے عمر دا قاتل ابو لولو فیروز سی جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا, اور مغیرہ بن شعبہ پوری زندگی دست راز رہے بعد میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین کے. اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں. وہاں تک کیا تھا, وہاں تک مرزا صاحب جو ہے وہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کے جواب میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر تم عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی پر کسی طرح صحابہ کے یعنی عثمان, علی, حسن و حسین کے جو ہے وہ شہادتوں کا اگر الزام ڈالو گے تو یہ تو تم نے جھوٹی سٹوری گھڑی, اور اگر تم ایسی جھوٹی سٹوری گھڑو گے تو میں بھی جھوٹی سٹوری بنا سکتا ہوں. پھر وہ اشارے دیے مرزا صاحب نے, وہاں تک تو یہ اشارے تھے. لیکن یہاں آ کر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں سنابلی دا جواب دے دیتا بھائی, وہاں یہ باقاعدہ جواب دے دیا ہے. ادھر تک کیا تھا, جب جواب دے رہا تھا تو ادھر تک یہ صرف ایک اسٹوری کے اشارے تھے, لیکن یہاں آ کر سیدھی یہ کیا ہو گیا پارٹ 2 تک یہ باقاعدہ جواب ہو گیا ہے کہ ابو لولو فیروز ہی مغیرہ کا غلام تھا, اور اس نے ہی جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, اور یہ جو ہے نا مغیرہ یہ بعد میں معاویہ کے دستے راستے, اس کا مطلب یہ پری پلان عمر کو رستے سے نعوذ باللہ ہٹایا گیا ہے. وہاں تک یہ صرف ایک اسٹوری بنانے کی حد تک کے اشارات تھے, اور یہاں یہ پورے باقاعدہ جواب بن چکا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مرزا انجینئر کا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام کے تحت اس کا پورا بھرپور منہ توڑ مرزا صاحب کو جوابات دیا ہے. مرزا صاحب کا بھی منہ ہے. اچھا علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا, ایک سوال آپ سے بھی کریں نا جی, یہ تو خیر تمام مکتبہ فکر اپنے موقف میں بات کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ پوچھے گا اب قیامت والے دن کیا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہم سے پوچھا جائے گا, یا عقائد کا مسئلہ. ہم بھی کہتے ہیں ادھر تم بھی منہ لے آؤ, ادھر گھماؤ. نہیں سمجھے, کہاں تھے تم, 150 سوالات تو تم نے یہ والے کر لیے, یزید تھا یا نہیں تھا, معاویہ تھا یا نہیں تھا, پہلے تم نے سب کے بارے میں کروا دیا ہے, اس کے بعد اینڈ میں تم کہہ رہے ہو ایک سوال آپ سے بھی کریں نا کہ جی یہ تو خیر تمام مکتبہ فکر اپنے موقف میں بات کر دیتے ہیں جی کہ یہ تو اللہ پوچھے گا اب قیامت کے والے دن کے, یا یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہم سے پوچھا جائے گا, یہ یزید بن معاویہ سے تو پوچھا جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا, یا عقائد کا مسئلہ. عقائد کا مسئلہ نہیں سمجھے کیسے ہیں دونوں. اچھا اب سمجھ میں آتا ہے مجھے, وہ جب مرزا نے شروع کے اندر کہا تھا نا اسلام آباد سے آئے ہمارے پاس علی الحسن نقوی صاحب بڑے کیپیبل آدمی ہیں, وہ اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ بھی پکا ہے. جب مرزا ہے نا پانی میں مدانی میں لاتا ہے, بالکل ایسے یہ ہے, بالکل پکا آدمی ہے. اچھا جی مرزا جی جواب میں کہہ رہے ہیں فوراً, ہائے میں صدقے جاواں. بھائی جہلم ارادہ اپنا رنگ تو دکھائے گی نا. مرزا جی کے اندر کی عورت بولی ہائے میں صدقے جاواں. ہم بھی ہوتے تھے تو ہم بھی ریزگاری لٹا دیتے اس بات. مرزا جی کہ اچھا ہم سے پوچھتے ہیں یہ ہم سے جو پوچھ رہے ہیں یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا, انہیں پوچھو تواڈے کولوں پوچھا جائے گا جے تم یزید دے حق وچ کتاباں لکھ رہے ہو. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا جانا تھا کہ وہ یزید کے حق میں بیان دیتے ہیں. یہ فتنہ ماڈرن دور میں اس فتنے کا بانی کون ہے, 2009 میں ڈاکٹر ذاکر نائک. اس سے پہلے میرا کوئی ریکارڈڈ کلپ ہے. اچھا سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں, دیکھیں جو علماء کرام یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھائی جب تم یہ یزید کے حوالے سے جب تم بات کرتے ہو تم ذرا سا یہ پوچھو کہ یزید جنتی ہے یا جہنمی, قاتل حسین ہے یا نہیں, صحیح امیر تھا یا نہیں, یہ تم سے پوچھا جائے گا. یہ علماء لٹل نالج والوں کو, کم معلومات والوں کو, کہ جن کو معلومات ہوتی نہیں بحث مباحثے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, تو علماء ان کو یہ کہہ کے سمجھاتے تھے کہ کیا تم سے اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ سوال کرے گا, یا تم سے سوال عقائد کا ہوگا, مسائل کا ہوگا, معاملات کا ہوگا.
یہ سوال یہ تھا، لیکن ظاہر سوال کو صحیح طریقے سے تو کرنا ہی نہیں ہے نا، کہ اگر سوال کو صحیح طریقے سے کر لیا اور جواب نہیں ہوا سوال کے مطابق تو پبلک نے ویسے ہی کہ تو نے کون سا جواب دے دیا. ایک بات نمبر 1. نمبر 2، یزید کا مسئلے کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، یزید کے مسئلے کا تعلق عقائد سے، لیکن اگر کوئی گھسیٹ کے عقائد تک لے کر آئے گا اس کو تو پھر ہم اس کے ساتھ بالکل ایسے کھیلیں گے جیسے جوکر سرکس کے اندر بال سے کھیلتا ہے. دیکھا کیسے اپنے ہاتھوں میں گھما رہا ہوتا ہے. کوئی یزید کے مسئلے کو اگر ایسے عقائد میں گھسیٹ لایا نا، بالکل ہم اس کے ساتھ ایسے ہی کھیلیں گے. اور سنیں ذرا ایک اور بات بھائی، یعنی قیامت والے دن حقیقت میں یزید بن معاویہ سے پوچھا جائے گا واقعہ ہرا کے بارے میں. کیا پوچھا جائے گا؟ واقعہ ہرا کے بارے میں. اس سے پوچھا جائے گا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور وہ اس کا جواب دے ہوگا اللہ نے چاہا تو. اور پھر اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. کہتے ہیں مرزا جی اچھا ہم ان سے پوچھتے ہیں، یہ ہم سے جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ نہیں؟ پوچھا جائے گا. انہیں پوچھو تواڈے کولو پوچھا جائے گا جے تم یزید دے حق وچ کتاب لکھ رہو. تواڈے کولو پوچھا جائے گا کن کے؟ کون یزید کے حق میں کتاب لکھ رہا ہے؟ آپ سمجھے ذرا اس بات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. آپ نے آج تک علماء اہل سنت میں سے کسی کی بھی کوئی کتاب یزید کے حق میں دیکھی ہے کہ کسی نے یزید کے حق میں کتاب لکھی؟ کیا ہوتا ہے یہ حق میں کتاب لکھنا؟ جیسے مثال کے طور پہ محمد بن ابی بکر کے حق میں کتاب دیکھی ہے، کیا معاویہ بن خدیج کے حق میں کتاب دیکھی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے یہ حق میں کتاب لکھنا؟ آج سمجھے ذرا اس بات. ایک آدمی ایک تحقیق کرتا ہے کسی مسئلے پر، میری بات سمجھیں، اس پر وہ تمام ہی قسم کے اعتراضات اور ان کے جوابات اگر اپنی کتاب میں اکٹھی کرتا ہے اپنی تحقیق کے مطابق، تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حق میں ہے یا خلاف میں ہے یا فلاں ہے؟ اچھا یہ کیا تھا مسئلہ؟ مرزا جی کو اصل میں پریشانی کیا تھی کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ پہ تاریخی الزامات کا جائزہ، وہ جو اس نام سے شاید تحقیقی جائزہ یا جائزہ اس نام سے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام رافضیت کے گلے میں ایسے کنڈے کی طرح وہ کتاب اٹکی ہوئی ہے. آج تک کسی ماں کے لال میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کتاب کے ایک صفحے کا علمی جواب لکھ دے. اب میری بات سمجھیے گا. اب مسئلہ یہ کہ وہ تو تڑپ رہے ہیں، کنڈا اٹکا ہوا ہے، لٹک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، جواب تو ہو نہیں رہا، پھڑک رہے ہیں. تو اس لیے وہ عورتوں کی طرح ہائے میں صدقے جامع سے بات سٹارٹ کر کے چوڑیاں توڑنا شروع. تو یزید دے حق وچ کتابہ لکھ رہے ہو، وہ سنے کتاب لکھی ہے تو علمی جواب دے رہے. تو نے تو یہ کہہ کے وہاں جان چھڑا لی، کوڑ کوڑ جوابا کوڑ، تو نے تو وہاں یہ کہہ کے جان چھڑا لی. وہ تو تیرے والے وہ جنہوں نے تیری مان لینی ہے وہ مان لیں گے، ورنہ کو ہمارے تک کوڑ ایسے تیرے کہنے سے جائے گا. دنیا کا سب سے کوڑا کرکٹ آدمی تو ہے، تیرے کہنے سے کوئی چیز کوڑ ہو جانی ہے. اور سنے ذرا بات کو، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ پوچھا جانا تھا کہ وہ یزید کے حق میں بیان دیتے ہیں. یہ فتنہ ماڈرن دور میں اس فتنے کا بانی کون ہے؟ 2009 میں ڈاکٹر ذاکر نائک. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، اس کو سمجھے گا ذرا. اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ سمجھے ذرا اس بات. ایک اللہ کا بندہ ایک اسٹیج رکھتا ہے، ایک اسٹیج، ایک مقام کی بحث نہیں کر رہا میں، ایک اسٹیج رکھتا ہے جس پر وہ کھڑا ہو کر اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. اب میری بات سمجھیں، اس میں وہ کفر کے اسلام پر ہر طریقے کے اعتراضات کے جوابات دے کر اپنے دین اسلام کا دفاع کر رہا ہوتا ہے. اس کفر کی شکلیں ہیں، وہ کفر ہندوازم کے روپ میں، جوئشزم کے روپ میں، کرسچینٹی کے روپ میں، ایتھیزم کے روپ میں، وہ دیگر اور جتنے بھی مذاہب اور ازم ہیں ان کے روپ میں وہ اسلام پر جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں وہ اس اعتراضات کے اللہ کا بندہ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ جوابات دیتا ہے. اس میں اگر مثال کے طور پر وہ فرض کر لیتے ہیں، وہی جیسے میں نے بات کی نا ایک بندے کی تحقیق، اب اس نے اگر یزید کا دفاع کے اندر فرض کر لیں اس کے حق میں یا اس کے دفاع میں جو بھی کہا، آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے نہیں پتا ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کے بارے میں کیا جملہ کہا ہے. میں نے یہ مرزا سے سننے کے بعد بھی کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں یہ اعتراض کا مرزا کے جواب دینے بیٹھا ہوں تو میں سن لوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا ہے. میں نے کیوں نہیں سنا، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. کیونکہ آگے مرزا کیا کہہ رہا ہے، اس فتنے کا بانی
جیسے مرزا نے یہ لفظ استعمال کیے اسی وقت ہم جو ہے نا اس بات سے بھی پیچھے ہٹ گئے کہ آپ اندازہ کریں کہ اگر یہاں پہ ایک طالب علم کے حیثیت سے بھی بات کی جا سکتی تو یوں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن انہوں نے یزید کے حوالے سے جو بات کی ہے یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے، یہ بات ان کی غلط ہے۔ یہ ایک طالب علم والا انداز تھا کہ جس میں آپ اپنے علماء، اپنے مبلغین، اپنے مناظرین، اپنے مدافعین، اپنے دین کے خدمت گزاروں کی خدمت گزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اگر کہیں ان کا پیر سلپ ہوا، ان سے غلطی ہوئی تو آپ صرف اس غلطی کی طرف اشارہ کر دیتے ہو کہ نہیں یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ ظلم تو دیکھیں آپ یار کہ ایک آدمی کی اپنی ذاتی اوقات یہ ہے کہ آج تک کبھی بھی، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، مرزا کی ویڈیو دیکھ کر آج تک کبھی کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوا ہوگا، بلکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے قریب آ رہے ہوں گے۔ مرزا نے جو وسوسے اور فتنے جو کھڑے کیے، ان کو سن کے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر کتنے ہی لوگ اسلام کے قریب آنے والے پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ ہم نے مرزا کو سن کر قبر پرستی چھوڑ دی تھی، تو کچھ دن رک جاؤ، مرزا کو سن کے تم اسلام بھی چھوڑو گے۔ بات تمہاری نہیں ہو رہی ہے، بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو اسلام کا تعارف بھی نہیں جانتے۔ جرأت نہیں ہے اس ماڈرن دور میں کسی کی کہ جو کھڑا ہو اور اسلام کا حقیقی تعارف لاکھوں کے مجمع کے اندر، یہ قوالیاں سنا کے لوگوں کو مسلمان بنانے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا دین بیان کر کے ڈنکے کی چوٹ تنہا ایک کھلے میدان میں لاکھوں بندوں کے سامنے اللہ کا بندہ اللہ کا دین بیان کر رہا ہو، یہ بات ہو رہی ہے اس کی۔ ظلم بالا ظلم یہ ہے کہ آپ کہو کہ جی وہ فتنے کا بانی سن 2009 میں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس دور کے اندر اسلام کا حقیقی مبلغ ہے۔ چند ایک مقامات پر اگر ان سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو ظاہر ہے لغزش کس سے نہیں ہوتی، سب سے ہوتی ہے۔ ہم تو معمولی سے طالب علم، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حضرات تو علماء کرام ہیں، علماء سے ہی تو غلطی ہوتی ہے۔ لیکن کسی فتنے کا ایک فتنہ جو خود کو اپنے لیے کہے کہ مجھے فتنہ کہو، وہ اتنے بڑے ایک مبلغ کو یہ کہے کہ جی فتنہ کا پانی، میں کہتا ہوں مرزا کو سننے والوں کے لیے یہ ایک بات بہت ہے کہ اگر اس کے بعد بھی وہ مرزا کو، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف اگر مرزا آ جائے اور اس کے بعد بھی اگر لوگ مرزا کو سن رہے ہیں نا اور سن کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی صحیح ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ مرزا جی کہتے ہیں اس سے پہلے میرا کوئی ریکارڈڈ کلپ ہے؟ مرزا جی یقین کریں ہم دکھائیں گے آپ کو، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تو ہم آپ کی دیرینہ خواہش پوری کر رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ آج تک ان لوگوں میں سے کسی نے میری کسی مکمل ویڈیو کا جواب نہیں دیا، ان کی جرت نہیں ہے میری مکمل ویڈیو کا جواب دے دیں، سیاق و سباق سے بات کاٹ کر پیش کرتے ہیں میری، اسی لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم آپ کی ایک ہی ویڈیو کا تسلسل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں تاکہ آپ مرنے سے پہلے آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور رہ گئی یہ بات کہ میرا کوئی ریکارڈڈ کلپ ہے یا نہیں، آپ بے فکر رہیں، جیسے ہم اس سے نمٹیں گے نا آپ کی ہی کلپس آپ کو ہم دکھائیں گے، اور اس وقت آپ کی پبلک کو ہم سمجھائیں گے کہ یہی جگہ نہیں تھی، ہم دکھائیں گے مرزا بیک وقت رافضی نہیں، فتنہ انکار حدیث کا بھی شکار ہے، مرزا اللہ کی توحید میں تعویل کا بھی قائل ہے، عقائد کے اندر تعویل کا بھی قائل ہے، مرزا بدعت کا بھی قائل ہے، مرزا یہ بھی ہم انشاءاللہ دکھائیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے، وما علینا الا البلاغ۔